إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وفطرته وأهل بيته اليمين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم اللهم صل على محمد یزید کی دو ایسی غلطیاں جو آج کا مومن بھی کر رہا یہ جملہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ کل شاید انداز بیان میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہو اور ایسا لگا ہو کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ساری زندگی کے بیتنے سے دو ہی غلطیاں کی نہیں وہ دو غلطیاں کہ جو آج لا علمی کی بنا پہ صاحب ایمان سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں پہلی غلطی جہاد کربلا 10 محرم کی سے پہر کو آقا حسین کا لگا ہوا سب جب نوکے نیلا میں بلند ہوا تو وہاں ختم نہیں ہوا یزید یہ سمجھا ابن زیاد نے یہ خیال کیا عمر ابن سعد کو یہ خوش فہمی ہوئی کہ جہاد کربلا مکمل اب یہ بات یہ والی تمہید تلاش ہوئی اسے نہیں ہوگا لیکن یہ جہاد یزید کے حوالے سے شام تک چلا اور آقا حسین کی توہین کیے گا ہے جو جملہ میں نے عرض کیا صرف یہ ظاہری اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں ورنہ زینب کبریٰ کا پورا جہاد حسینی کے جہاد کا حصہ کہ آقا حسین کا جہاد یہاں پہ ہمیں ختم ہوتا نظر آئے اور جناب زینب کبریٰ کا جہاد یہاں پہ ختم ہوتا نظر آئے وہ کربلا کی سے پہل وہ شام سے اہل بیت کا واپس آ تو ظاہری اعتبار سے ہی دونوں میں اتنا نمایاں فرق ہمیں لگ رہا یہاں محفل و ہماری نہیں ہے وہاں محفل و ہماری یہاں سیدانیوں کے سر پہ چادریں نہیں ہے وہاں پورے حجاب کا خیال رکھا جا رہا یہاں فوج یزید آگے آگے بے حیائی اور فدائی کا مظاہرہ کرتے عجیب توہین آمیز جملہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں وہاں پہ وہی فوج یزید پورے پروٹوکول اور احترام کا خیال رکھ رہے ہیں یہ غلطی کر لی مگر حسین کے چاہنے والے شہزادی زینب کبریٰ سے عقیدت رکھنے والے جہاد کربلا میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو قربان کر دینے والے مجھے بات یاد رکھیں کہ یہ جہاد کربلا شام سے زینب کی واپسی پر بھی مکمل نہیں جہاد کربلا بھی چل رہا اور نہ صرف یہ کہ ظہور امام تک چلے گا بلکہ ظہور امام کے بعد جب تک کہ حکومت امام قائم نہیں ہوتی یہ جہاد کربلا چلے گا اس کا آخری باب جہاد کربلا کا لاسٹ فائنل چیپٹر جب حکومت امام قائم ہو جائے گی اور وہ ایک بالکل الگ موضوع اب یہ جو جملہ ہے جو ہمارے یہاں بہت رائج بھی ہو گیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں
کہ میں کوئی بہت بڑا نیا انکشاف کر رہا ہوں یا کوئی بہت اچھی قسم کی ریسرچ لے کے آ رہا ہوں. ہمارے علماء اعلام یہ چیزیں بیان کرتے رہے اور خاص طور پر انقلاب اسلامیہ کی ایران جو تیاریاں ایران میں ہوئی تھی بٹن دبا کے وہ انقلاب نہیں آیا. بڑی محنتیں ہیں, بڑی قربانیاں ہیں, بڑی تیاریاں ہیں. دنیا کا کوئی بھی پروجیکٹ جب شروع کیا جاتا ہے تو اس کا ایک انفراسٹرکچر تیار کیا جاتا ہے. ہم تو آخری مرحلے میں دیکھتے ہیں کہ اتنی شاندار عمارت بن گئی اور اتنا بہترین نیا شہر آباد ہو گئے. اس سے پہلے کی ساری نعمتیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی. انقلاب اسلامیہ ایران کی حضرت آیت اللہ نظمہ امام خمینی کے قیادت کے زندہ انقلاب نہیں, اس سے پہلے کی وہ ساری تیاری. مگر اس انقلاب کے بعد نہ صرف یہ کہ جملہ بہت مشہور ہو گیا بلکہ بعض لوگوں نے اسے اس طرح سے وقت کو بے وقت استعمال کیا کہ یہ اپنا اثر بھی کھو بیٹھا کچھ علاقوں. یہ جہاد کربلا ابھی بھی جاری ہے, کل ارض بھی کربلا ہے, کل یوم بھی عاشورہ ہے. ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ اس والے جہاد کربلا میں اس وقت ہمارا رول کیا. عجب میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے علماء کتابیں, درس, مجلسیں, محنتیں. علماء کو یاد آیا کہ ابھی جب اعلان ہو رہا تھا تو میں تو پہلے سمجھ ہی نہیں پایا کہ اس کو ممبر میں آنے کی دعوت دی جائے. حجت الاسلام والمسلمین بہت بڑا کام ہے اور میں کسی اعتبار سے بھی اس کا اہل نہیں. باتیں کچھ بتانا پڑتی ہیں جیسے آج مجمع پیچھے چلا ہے جبکہ جو کل کی مجلس میں ہونا چاہیے تھا آج تو بس اب چل چلاؤ ہے, رخصتی ہے, خدا حافظ. تو جو ہمارے پاکستان میں مروجہ احترام کے الفاظ ہیں وہی کافی. تو خیر یہ جو بیچ میں زندگی بات آ گئی علماء کرام ہے جو حجت الاسلام والمسلمین علاقہ انہی کے لیے سلیقہ ہے. تو یہ سنا آپ نے بہت یہ کربلا کا جہاد چل رہا, لیکن میں اس کو ایک اور حوالے سے ان مجالس میں بیان کرنا چاہ رہا اور اس پر بات شروع کرنے سے پہلے پھر وہی ایک بات ہوئی جو تقریباً 40 سال سے میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے. اپنی زندگی کی پہلی مجلس پڑھی اور کل رات تک کی مجلس. لوگ کوئی ڈانٹ کے کہتا ہے, کوئی بدتمیزی کے ساتھ کہتا ہے, کوئی غصے کے عالم میں کہتا ہے, کوئی پیار محبت سے کہتا ہے, کوئی کھانا کھلا کے کہتا ہے. لیکن بہرحال مولانا ڈراتے بہت. اور کیا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ مجلس میں بہت ڈانٹتے اور بڑا سخت اسلام پیش کرتے ہیں. کراچی والوں سے پوچھے جو میرا صحیح انداز ہے وہ تو ابھی اسلام آباد میں 3 سال بعد بھی میں نے شروع نہیں. لیکن یہ ساری باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کو مایوس کیا جائے, آپ کو اسلام سے اتنا ڈرا دیا جائے. ساری باتیں اس منزل میں ایک جملے میں آگے سمجھ جاتی ہے جب ہم دعائے قبائل کے آخر میں جا کے کہتے ہیں یا سریع الرضا, اتنے جلدی وہ اللہ سے راضی ہوگا. جو نافرمانی ہم نے بارگاہ الہی کے کی ہے اگر اس کا 1 بلین حصہ ہم اپنے کسی دوست کے ساتھ, رشتہ دار کے ساتھ, والدین کے ساتھ کریں, وہ ایسا ناراض ہو کے اٹھ کے بیٹھے کہ ان کو بنانے اور راضی کرنے میں مارو پسینہ آ جائے اور اس رب العالمین کی بارگاہ میں جتنی جسارت میں ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک لمحے کے لیے دل میں نگاہت آ جاتی ہے یا سریع الرضا, اتنے جلد راضی ہوتا اور اتنا خوش ہوتا ہے. جملہ یہ کہ کیا اللہ بھی خوش ہوتا, خوشی غم یہ تو سب انسانی جذبات, لیکن ہمیں سمجھانے کے امام معصوم نے مثال دی کہ اللہ راضی اور خوش ہوتا. حضرت موسیٰ مثلاً کو ایک تو روایت اور اللہ کو آواز یا الہ الموحدین, اے کلمہ توحید کا عقیدہ رکھنے والوں کے پروردگار. جواب آیا کہ لبیک یا رب. وَيَا إِلَٰهَ الْمُتَّقِينَ, اے صاحبان تقویٰ کے پروردگار. یا الہ
جواب آیا لبیک یا عبدی، حاضر ہوئے میرے پر، اور یا الہ العابدین، عبادت کرنے والوں کے پروردگار، جواب آیا لبیک حاضر، و یا الہ العاصین، اے گناہگاروں کے رب، جواب آیا لبیک 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 یا عبدی، حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ موسیٰ نے گھبرا کے کہا خدا بندہ، میں نے توحید کا حوالہ دیا تو ایک جواب ملا، تقوی کا حوالہ دیا تو ایک جواب ملا، عبادت کا حوالہ دیا تو ایک جواب ملا، گناہ کا حوالہ 3 بار جواب ملا۔ کہا کہ اے موسیٰ، توحید کا عقیدہ رکھنے والا جب میری بارگاہ میں آتا تو اس کے پاس ایک سہارا ہوتا ہے توحید، اور وہ تقی جب میرے پاس آتا اس کے پاس ایک سہارا ہوتا ہے اس کا تقوی، اور عبادت گزار جب میری بارگاہ میں آتا تو اس کے پاس ایک سہارا ہوتا ہے اس کی عبادت، لیکن گناہگار جب میرے پاس آتا تو اس کا سہارا سوائے میرے کوئی نہیں ہوتا، اگر نہیں آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ میں تھاموں تو وہ کس طرح سے نہ جاتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام محترم مولانا ناصر قاسمی صاحب مجھے سننے کے لیے حلقوں سے تشریف لائے، ہمارے محترم حجت الاسلام مولانا شیخانہ جبی صاحب موجود اور کتنے اور بھی علماء کرام، ان سب سے میرا رشتہ حج کا بنتا، یہ سارے میرے حج کے ساتھ، میرے رکھنے کا ساتھ، اور ان خطنے میں اور بہت سارے میرے حاجی دوست۔ حج کرنے والا جب اپنے وطن جاتا ہے اور لوگوں سے ملاقات ہوتی تو کچھ اپنے تجربات بتاتا ہے کہ حج میں کیا ہوتا۔ ہمارے محترم مولانا اسیر مدینہ سعادت ملی ان کو مولانا صابری صاحب، لیکن جب اس دفعہ راگی پلٹ کے مدینے گئے جو میں واقعہ امام کا پڑھ رہا تھا، امام کی خدمت میں کہو، امام نے فرمایا حج کر کے آئے خیریت، کوئی تقریر کے واقعہ، کوئی خوشی کا واقعہ، کوئی نیا واقعہ، کہا مولا بس اس سفر میں ایک جگہ بڑی مشکل منزل ہے، اور وہ یہ کہ میں نے کسی وجہ سے اکیلے سفر کی۔ اب یہ چیزوں کی وضاحت کرنے جاؤں گا تو اسی میں مجلس جو ہے اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ اصل موضوع رہ جاتا ہے۔ قرآن زمانے کے لوگ تنہا سفر نہیں کرتے تھے، خاص طور پر حج کا سفر، مگر یہ اکیلے میں کہا مولا ایک منزل پر جب میں واپس آ رہا تھا گویا میں مر گیا، اس لیے کہ میری سواری کے جانور اور اسی کے اوپر، یہ مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، یمن کا رہنے والا، یمن سے حج پر آیا، حج سے مدینے امام کی زیارت کو آیا، واپس بدل جائے۔ مولا جب میں آ رہا تھا تو راستے یمن اور مدینے کے درمیان ایک راستے میں بہت بڑا صحرا بھی فرق پڑتا، مولا یمن حضر موت سے آ رہا ہے بھوٹے خالی کا ڈیزرٹ، مولا راستے میں گھر میں کیا نکل، اس لیے کہ میرے کھانے پینے کا سامان یہ سواری پر تھا، تو ایک بار میں سویا تھوڑی دیر کی، رسی کھل گئی اور سواری بھاگ گئی۔ اب میں جنگل بھی نہیں، جنگل میں پھل مل جائیں گے، پتیاں مل جائیں گی، طرح کے طرح کی چھال مل جائے گی، صحرا کے اندر اکیلا، تنہا، نہ پانی نہ کھانا، یقینی موت کی 2 قسمیں، اچانک مر جانا، سسک کے بعد، کسی کو زندہ قبر میں دفن کرنے ان کے کیا گزری، مولا یقینی موت، اور ایسی موت ایک لمحے میں نہیں آئی، کھانا پھر بعد، بس مولا اس طرح سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور میں انتہا سے زیادہ پریشان کہ اچانک میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد میری سواری کے جانور ٹہلتا ہوا گیا میرے پاس، رسی پڑا کے بھاگا ہے کہ پھر واپس وہیں گیا۔ مولا اس کو دیکھ کر ناخوش ہوا، یقینی موت سے آسی بچ گیا، کسی کو زندہ قبر میں دفن کیا جائے پھر کسی وجہ سے کوئی آگے اسے قبر سے نکال، خوشی یعنی آج تک نہ عید میں خوشی، نہ بقرعید میں خوشی، نہ شادی کے موقع میں خوشی، نہ بیٹے کی ولادت میں کتنی خوشی اس وقت ہو رہی۔ اور مولا میں تو حیران تھا کہ اتنا جو میں خوش ہوں، کیا مجھ سے زیادہ کوئی خوش ہو سکتا؟ بس یہ جملہ امام نے اس کا سنا، کہا کہ تم سے زیادہ خوش
परवरदिगार होता, रब्बुल आलमीन होता। घबरा गए। खुदा के पास न कोई सवारी का जानवर है, ना खाना आया, ना पानी आया, ना सहरा। और मौला किस वक्त कहा जब कोई बड़े से बड़ा गुनाहगार, खताकार, सारी जिंदगी खुदा की नाफरमानी करने वाला, शराबें पीने वाला, ज़िना करने वाला, बेहिजाब घूमने वाली औरत, नमाज़ें कज़ा करने वाला, मगर एक बार सच्चे दिल से तौबा करके बाद का इलाज में वापस आता है, अल्लाह कुछ हो रहा होता है उसकी वापसी को देखा। या सरिया पैदा। देखिए सारी बातें सिर्फ 2 दिन में आप मायूस हो, वो आपको ज्यादा डराने के लिए नहीं, ये बताने के लिए थी कि वापसी का रास्ता खुला हो। रिवायतों में है, बल्कि एक तो कुरान की आयत है, उलमाए कराम के सामने मैं आयतें पढ़ने से गुरेज करता हूँ। रिवायतों में और आयतों में कि 2 मौके जब आ जाएंगे वापसी का रास्ता बंद, तौबा भी कबूल नहीं। एक जब मौत नजर आने लगी, खाली फिरौन ही के वाक़े का इमाम ने हवाला नहीं दिया, डूबते डूबते कह रहा है कि अब मैं तौबा करता हूँ, क्या भाई, बल्कि कुरान की वो आयत के कितना साफ कहा जा रहा कि जब मौत आ जाएगी फिर कोई तौबा कबूल नहीं, वापसी का रास्ता नहीं। मौत से पहले मसलन एक अदना और हकीम तालिब इल्म आपके सामने आ गया, सिर्फ ये याद दिला। और दूसरा जब इमाम आ जाएंगे और उसके बाद भी वापसी का रास्ता नहीं होगा, दरे तौबा बंद हो जाएगा, लेकिन इमाम के आने के कितने दिन बाद, ये मौजूद कभी और सुनिएगा। तो अभी ये सारी बातें इसलिए कि सोता आदमी जरा क्या होता, गाफिल आदमी जरा मुतवज्जे होता, मुझसे ज्यादा जो करने वाला मजमा है ज़हन इस जानिब चला जाए। अब इस जगाने का मकसद ये जिहाद करबला अब तक जारी है और उसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए। बहुत ही मशहूर हदीस है हज़रत इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह शोरा अरबाब किताब 6 हदीस की पहली हदीस, इसलिए कि हमारे लोग मसले को पूरा नहीं समझते, जिसको जो चीज सूट करती है वो उस मसले की जानिब हो जाता है। पहली हदीस इतनी मशहूर है, उलमा ने पूरे अशरे पढ़े, वह ने पूरी किताबें लिखी, मजमे को जबानी का हल्का सा इशारा देना जरूरी। जिहाद करके पहली हदीस है 6 हदीस, जिहाद करके लश्कर इस्लामी वापस आ, जरा सुकून की सांस, आसान नहीं होता मैदान में जाके जिहाद कर, वतन को छोड़ा, भूखे प्यासे, तीर तलवार, बैठे शहादतें, जख्म, वापस आए इत्मीनान के साथ अपने वतन का। जब अच्छे सफर से वापस आके आदमी वतन फिर वतन है, वहां एक अजीब किस्म की राहत मिलती, सफरन वाला खाना फलसफा, एक फलसफा की सफर हो तो सफर है। हर से भी आते हैं लोग, घर आके घर देखते हैं, घर वाले इत्मीनान के साथ, तो ये तो जिहाद का तकलीफों वाला सफर। लेकिन कैसे ही इत्मीनान के साथ भी पैगंबर ने कहा तैयार हो जाओ, जिहाद में असर करके आए हो, जिहाद में अकबर करना, पूरी यहाँ से बात मंदिर को हदीस याद आ। अब मजमा घबराए, हालांकि में असर छोटे हो गए कि अकबर बड़े हो गए, अब मजमा घबराए उसी अंदाज से जैसे मैंने पिछले साल वो उस बेचारे बद्दू आराबी का वाकया पढ़ दिया था मजलिस के, बहुत मशहूर बात है। आराबी बद्दू जंगल में रहने वाला, जिसे 2 जमा 2 4 भी नहीं पता होता, कोई चीज खरीदने के लिए शहर आया, नमाज पढ़ा था, मस्जिद में चला, इमाम जमात पता नहीं अजीब मूड में थे, उन्होंने आराम के बाद सूरह बकरा शुरू कर दी। 2.5 पारे का ये सूरह बकरा आता है, पूरा पारा, दूसरा पूरा पारा, तीसरा भी तकरीबन आधा पारा। बद्दू को क्या पता इस पूरा पारा खत्म हो रहा, हर आयत लग रही आखिरी आयत, हर आयत लग रही आखिरी आयत, कभी इस पैर पे जोर देके खड़ा हो, कभी इस पैर पे जोर देके खड़ा, अब खत्म होता है, अब खत्म होता है, अब खत्म होता है, 2.5 पारे जूतू करके नमाज खत्म की जगह। अगले महीने फिर आया खरीदारी के लिए, इमाम जमात ने अदब के बाद सुबह फील शुरू कर दी, 4 आयत। आदमी ने बकरा कहते, गाय को फील कहते, हाथी तो पहली नमाज छोड़ के बाद आगे जब गाय का सूरा जो था वो 2.5 पारे में था, तो हाथी तो उससे डबल होता है, जो मतलब 5 पारे होंगे, ये कह के बाद उस बेचारे को क्या पता ये 5 आयत। अब पैगंबर ने कहा छोटा जिहाद करके आ रहे, बड़े जिहाद की तैयारी करो, पूरा लश्कर लगा गए। छोटा जिहाद के कितना मुश्किल था, तो बड़े जिहाद के लिए पता नहीं कितनी दूर जाना पड़ेगा, पता नहीं कैसी तलवारें लगेगी,
پتا نہیں کتنی کرنے کر رہی، پتا نہیں کتنے دن باتیں کرنا، پتا نہیں کتنے دن کیسے رہنا. ایک جملہ رسول کہا کہ جہاد اکبر میدان میں نہیں ہوتا ہے. اب الفاظ میرے ہیں مفہوم رسول اللہ. جہاد اکبر میدان میں، چھوٹا جہاد میدان میں ہوتا، بڑا جہاد تو گھر کے اندر ہوتا. چھوٹا جہاد ہے جس میں تیر کا مقابلہ ہے، تلوار کا مقابلہ ہے، جس کے اندر بھوک ہے، جس میں پیاس ہے. بڑے جہاد میں اپنے آپ سے لڑنا ہوتا ہے. غیروں سے لڑنا آسان ہے، اپنے سے لڑنا مشکل ہے. یہ پہلے کرنا ہے، پھر جہاد اکبر کے لیے جانا ہے. گھر کی تنہائی میں گانا سننے کا دل چاہا، فجر کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، بستر سے لحاظ سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا. عورت گھر سے باہر شادی میں شرکت کے لیے جا رہی، اس کا بھی دل چاہ رہا کہ وہ پورا میک اپ کر کے باقی بے کمار کی طرح سے بے حجاب گھر سے باہر نکلے، اونچی ایڑی کی ایسی سینڈل پہنے کہ پورا محلہ چھتر سے گونج رہا ہو، اس کا بھی دل چاہ رہا. صبح کا وقت ہے، داڑھی آئینے میں دیکھا، کچھ داڑھی کے بعد نظر آیا، شیو کرنے کا ہمارا بھی دل چاہتا. یہ ہے جہاد اکبر. جہاد اکبر دشمن کے سامنے جا کے لڑنا پھر آسان ہے، اپنے آپ سے لڑنا یہ زیادہ مشکل مرحلہ ہے. جہاد کربلا جاری ہے، اور جہاد کربلا ہے فقط اس مجاہد کو بلایا گیا ہے جو جہاد اکبر میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے چکا ہے، پھر تمہیں جہاد اکبر میں آنا. چنانچہ جو جہاد اکبر میں کامیاب نہیں تھے، انہیں آقا نے ایک ایک منزل سے واپس کیا. جب مکے سے یہ قافلہ چلا، راستے میں لوگ ملتے گئے، حسین واپس کر رہے، اور جب جہاد اکبر میں کامیاب ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہے تو حبیب ابن مظاہر کو خبر کے بلایا گا. امام زمانہ جب جہاد اکبر کریں گے تو پہلے دیکھیں گے کون جہاد اکبر میں کامیاب ہے، اس کے بعد پھر امام اپنے لشکر میں بلانے کی دعوت دے. یہ جہاد کربلا کا حصہ. لیکن بہت ہی مختصری سے سمجھ تو ایک بات کو، مومن کو دجال نہیں بننا. دجال ہمیشہ ایک بات سوچتا، ایک گانا ہے نا، گانے دجال کا مسئلہ گانا والا گانا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو دنیا میں کوئی بادشاہ کہیں گزر گیا جس کے خالی ایک آنکھ کو دوسری آنکھ خراب ہو، اخبار میں فوٹو آتی ہے تو کیا رہا ہے. موشے نایاب سے لے کے سوکیران کے حکمران سے لے کے ہمارے ملک کے حکمران سمجھے ہی نہیں ہم دجال کیا. دجال جو مسئلے کا حال ایک روپ دیکھتا. مومن کی دو ذمہ داریاں، ایک طرف گھر کی تنہائی میں عبادت خدا میں وہ کامل ہونا چاہیے، دوسری جانب من اصبح ولا یحکم بامور المسلمین فلیس بمسلم، یہ بھی اس کے بعد دوسری آنکھ ہونا چاہیے. پیغمبر کی حدیث، جس کو مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ ہو وہ مسلمان نہیں. نہ یہ ہو کہ ساری فکر دوسرے مسلمانوں کے معاملات کی ہے، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ کہ اتنا عبادت گزار بنا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے، ایران کے انقلاب کے خلاف کیا سازشیں کی جا رہی ہے، پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف کیا ظلم ہو رہا ہے. مگر دوسرا ہمارا حصہ کو کہ آج کل بہت بیان کیا جاتا. میں نے بھی پہلی مجلس میں شہدائے کربلا کیا، شہدائے کراچی کے حوالے سے بات کی. پہلے والے جہاد کو مکمل کریں. یہ پہلا جہاد اکبر بھی بہت مشکل. جہاد اکبر میں آپ کا مقابلہ دشمن سے ہو، جہاد اکبر میں آپ کا مقابلہ اپنی بیوی سے ہو، جہاد اکبر میں آپ کا مقابلہ اپنی بہن سے ہو، جہاد اکبر میں آپ کا مقابلہ اپنے باپ سے ہو، جہاد اکبر میں آپ کا مقابلہ اپنے اولاد سے ہو. یہ سب لوگ ہیں جو ہمیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض ایسی فرمائشات بیگم کی ہوتی ہیں کہ جس کے لیے دین چھوڑنا پڑتا. بعض ایسے دباؤ والدین کے ہوتے ہیں، ارے دیکھیں جب اتنی چھوٹی سی چیز پہ باپ نہیں مانتا بلکہ ماں. یہ بیٹا ہمارے یہاں کا رواج ہے، شادی ہے تو سونے کی انگوٹھی پہننا پڑے گی، اسلام میں حرام ہے تو ہوا تھا. ہمارا رواج بھی تو کوئی حیثیت رکھتا، اتنی چھوٹی سی بات. لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں، جہاد اصغر میں جب آپ جائیں گے تو تیر اور تلوار آپ کے بدن میں لگیں گے، یہ بھی آسان نہیں. لیکن جہاد اکبر میں آپ جب جائیں تو تیر اور تلوار تو نہیں لگے، تانے سننا پڑے گا، ٹوٹنگ برداشت کرنا پڑے گی، مذاق کیا جائے گا. آپ نے داڑھی کیا رکھی، پورا معاشرہ بنجے گھر کے آپ کے پیچھے پڑ جائے. ہماری بچی نے حجاب کیا کر دیا، ساری بچیاں اسکول کالج یونیورسٹی گھر والی خاندان والی ساری کزن اس کو منا پڑے. تنزانیہ ایسٹ افریقہ میں بہت مشہور ملک،
اور وہاں کا کیپٹل ہے دارالسلام. تو جب میں 1984 میں وہاں کے مجلس سے پڑھنے گئے تو اس وقت تنزانیہ حکومت اسلامیہ ایران کے سفیر حجت الاسلام والمسلمین آغائے نواسانی تھے. نجف اسلام کے پڑھے ہوئے اور بہت کی پوسٹ پر تھے کیونکہ تنزانیہ افریقہ کا بہت اہم. ایک جملہ میں جہاد اکبر کے حوالے سے عرض کروں. مسلمان کو اویئر ہونا چاہیے دنیا. افریقہ کے مغربی علاقے دین اہل بیت اس تیزی سے پھیل رہا ہے انقلاب اسلامی ایران کی وجہ سے. اور اب ان کے اوپر وہ سازشوں کے جال بھی بھیجے جا رہے ہیں. نائجیریا میں کیا ہو رہا ہے, سینیگال میں کیا ہو رہا ہے, دلی میں کیا ہو رہا, صاحبان ایمان کو معلوم ہونا چاہیے. بہت اہم علاقہ اس وقت کو بن چکا, لیکن اس افریقہ میں مومنین کافی عرصے سے. تو دارالسلام میں جب میں پہنچا تو ایران اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر ایک محمد امامہ پہنے ہوئے نجف کے آنے حجت الاسلام والمسلمین جو دن بھر دارالسلام میں جتنے بھی ملکوں کے سفیر تھے انہوں نے ان کو اپنا ہیڈ بنایا. تو دن بھر تنزانیہ کے پریزیڈنٹ جولیس نیررے کے ساتھ مذاکرات کرتے اور نماز مغربین نماز جماعت کی امامت بھی رات کو کرتے. بھائی جو مولا کی خصوصیت ہے بانی کے غلاموں میں آنا چاہیے کہ امور مملکت میں دیکھو تو علی سے بہترین کوئی حکمران ہے اور مسلح میں دیکھو تو علی سے بہتر کوئی سجدہ کرنے والا ہے. اب یہ مجلس میں بھی تشریف لائے, اردو تو نہیں آتے تھے لیکن میں عزت افزائی کے لیے اور غیر میں شرکت کے لیے آگے گئے. اس کے بعد باتیں شروع تو انہوں نے مجھے اپنے دادا کا ایک واقعہ سنا اور فرمانے لگے اچھا یہ خاندان نواسانی ایران اور عراق کا بہت ہی قابل احترام عالم خاندان, جن میں بڑے بڑے مراٹھی اور مجتہدین بھی گزرے اور حجت الاسلام لینے کے تو بے شمار علماء. ان کے بارے میں بہت بڑے عالم تھے کربلا کے, مرگے نہیں تھے. اپنے دادا کا ایک واقعہ سنا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے دادا کربلا میں زندگی گزری اور یہ بات ہو گئی تقریباً 100 سال پرانی. 25 سال میں میری ملاقات تو ہو گئے, اس سے بھی پہلے ان کے دادا کہا کہ کربلا میں زندگی گزارتے اور اس زمانے میں ویسے ہی دنیا میں گناہ ذرا کم تھے. آسان بھی نہیں تھا گناہ کرنا. ایک آدمی کو اگر آج سے 50-100 سال پہلے گانا سننا ہوگا وہ دن کا اتنا آسان نہیں تھا. شہر کے مخصوص علاقے ہوتے تھے جو مخصوص وقت میں کھولے جاتے تھے, وہاں جانے کے مخصوص راستے ہوتے تھے اور اتنا مشکل ہوتا تھا وہاں جانا. اب آج تو یہ جاپان کی ٹیکنالوجی نے کتنا آسان کر دیا, بدل دیا. ہر گناہ آپ کے گھر کے اندر موجود. میں یہ باتیں میں یوں نہیں کہہ سکتا ہوں, اپنے مرضی میں کہہ سکتا ہوں. میں اعتکاف کے دوران یہ جو MP3 اور یہ جو موبائل ہے اس پہ لیٹسٹ جو ریکارڈ ہوتے ہیں انڈین فلموں کے اور ویسٹ کے جو ریکارڈ آتے ہیں, البم آتے ہیں, وہ 3 دن لوگ اعتکاف میں نوجوان بیٹھے ہوئے سوتے. مسجد کے اندر اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا, مسجد میں. میں نے خود اپنے درس کے درمیان یہ دیکھا, لیکن خیر ابھی کچھ باتوں پر پردہ پڑا رہے تو اچھا. تو 100 سال پہلے ویسے ہی گناہ کم ہوتے اور ایک کربلا کے ماحول ہی ایسا اور ایک واقعہ مقدس ہے. فرماتے کہ ساری زندگی ان کی گزری اور مختلف قسم کی خدمات کربلا میں انجام کی نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں, مجلسیں بھی پڑھ رہے ہیں, تبلیغ بھی کر رہے ہیں, عہدے کے استاد بھی ہیں اور عام لوگوں کو اپنے دل معروف بھی کر رہے ہیں. ان کا انتقال ہو مرنے کے بعد آپ نے ان کے بہت ہی گہرے اور جگری دوست نے دیکھے, وہ بھی عالم, وہ بھی حجت الاسلام دے گئی. تو پوچھا خیریت, الحمدللہ. جواب دیا الحمدللہ. اور مددگار نے جتنے وعدے کیے تھے اس سے بڑھ کے اپنے وعدوں کو پورا کیا. بڑے آرام بڑے خاص سے. یہ جو ہم دنیا کے تھوڑے سے آرام کے لیے آخرت کو قربان کر دیتے ہیں نا, ہمیں کیا بچا, ہم کا کیا نقصان کر. یار یہ 10 کروڑ کی کوٹھی بنانے کے لیے جو رشوت, جو حرام, جو کسی کا حق مارنا, کتنا ہم نے جنت میں کتنا بڑا کام کو دیا. یار 50 سال رہیں گے وہاں تو قیامت تک رہنا. جملہ ہے نا امام, یہ روایت
کسی نے کہا بولا میں دنیا میں سونا کیوں نہ پہنوں؟ سمجھنے کا پہنوں، مگر اس کے نتیجے میں جنت کے سونے سے محروم رہنا پڑے گا جو ہمیشہ بلین اور بلینوں پہ جاتا ہے۔ تھوڑے فائدے کے لیے بڑا نقصان اسی کو کہتے ہیں ان انسان لفی خسر، لیکن بات جو ہے ذرا فرق سے رکھ کر واپس آ جاؤ دھیان سے کروانا یہ بھی ہے۔ اب وہ بات دوست نے کہا کہ بڑے آرام سے، دوست سے کہا بڑے آرام سے، کار سے، مزے سے، لیکن دوست نے عالم کرنا تو کچھ نہیں، ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ ہمارے والد بڑے آرام سے۔ اس نے کہا لیکن کسی چیز کی کمی کا احساس ہوتا ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی غم ہوتا ہے؟ کہا کہ ہاں، جنت میں تکلیف کوئی نہیں مگر ایک دکھ ہوگا، اور وہ یہ کہ کاش جب میں دنیا میں دین کا پیغام پھیلا رہا اور لوگ بڑے احترام سے میری بات سن لیتے، عالم سفید داڑھی والے معاشرے میں سجدے کا نشان اتنے مقدس ہو سکتا، کاش کبھی ایسا ہوگا کہ میں دین کا پیغام پہنچا، کوئی مجھے برا بھلا کہتا، کوئی میرے چہرے میں تھوک دیتا، کوئی مجھے تانا دیتا، کوئی میرا مذاق اڑاتا، کوئی مجھے گالی دیتا۔ بڑی عجیب بات، ہم تو یہ سننے کے باوجود کہ آقا حسین کربلا جاتے وقت شہر مدینہ میں کاغذ پہ لکھ کے اپنی وصیت گئے۔ پہلے زمانے میں لکھنے لکھانے کا زیادہ آواز نہیں تھا، پیغمبر نے قلم و کاغذ مانگا، آقا حسین نے قلم و کاغذ مانگا۔ پیغمبر کو نہیں ملا، آقا حسین کو عباس نے جا کے دیا، آقا نے ایک مرتبہ اپنا مشن، اپنا عزم، اپنا مقصد 28 رجب کو لکھ کے اپنے چھوٹے بھائی کا بھائی ان کے خرچ کو لے کر اصلاح امت وہ اريد ان اعمل بالمعروف وانهى عن المنکر، میرا دل چاہتا ہے میں اس جہاد پہ جا رہا ہوں تو میرا ارادہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ تو ہم تو یہ پڑھنے کے باوجود اور زیارت وارثہ میں یہ سننے کے باوجود یا اشهد انک خلقت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف، کتنا ڈرتے اور گھبراتے امر بالمعروف۔ فلاں کی بہت پیسے والا ہمیں نقصان نہ پہنچے، فلاں ہمارا گریڈ 22 کا آفیسر ہے کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچے، ہر وقت ہم اسی بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ امر بالمعروف میں نقصان نہ ہو۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں کاش کبھی ایسا ہوگا۔ خان دیکھنے والا عالم ہے گھبرا کے کہتا ہے یہ خواہش تو کہا کہ جب مرنے کے بعد میں جنت میں آیا تو پتا چلا کہ جنت میں درجات جو ہے، چھوٹا کر گیا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، وہاں بھی میرے دن کو اور وہاں کا سب سے اونچا گریڈ 22 نہیں، پتہ نہیں کتنا 22,000 ہے، یہ 22 بلین سب سے اونچا گریڈ۔ پتا چلا جتنی اللہ کے لیے قربانی کی ہے اتنا بڑا رتبہ ملتا، جس نے مال قربان کیا اس کا ایک رتبہ، جس نے وقت دیا دین خدا کے لیے اس کا اس سے بڑا رتبہ، جس نے اپنی جان دی اس کا اس سے بڑا رتبہ، جس نے اپنی اولاد قربان کی اس کا اس سے بڑا رتبہ، اور جس نے اپنی عزت راہ خدا کے لیے قربان کر دی۔ دین خدا کی توہین نہیں ہونی چاہیے، تیری توہین ہوتی ہے، ہوتی ہے، سب سے بڑا رتبہ اس کا۔ روز قیامت سب سے بڑا رتبہ، جان اور اولاد سے بڑی قربانی۔ مجھے یاد ہے کہ 2 سال پہلے ضمن کی بات آ گئی تو میں نے آخر میں کہا کہ میں کیا حیثیت رکھتا ہوں کہ کربلا کے جہاد میں کب سے رہا ہوں، لیکن جب سجاد کا ایک جملہ سنتا ہوں کہ مولا سجاد سب سے بڑا امتحان کربلا میں آپ کا کہاں ہوا، تو نہ اکبر کی شہادت کری، نہ افضل کے گلے کا تیر بھائی کا تیر تھا، نہ عباس کے کندھے میں بازو کہے، نہ پاپا کے پیاسے گلے پر شیون کا خنجر کہا۔ الشام الشام الشام، کربلا میں جان اور اولاد کی قربانی ہے، شام میں عزت کا امتحان، وقال ذلیلا بھی کا پیش۔ اور یہ ہمارے اور آپ سب کے لیے مسئلہ، پرواہ نہ کرے اس سوسائٹی کی، خیال نہ کرے اس خاندان کا، دوستوں کو چھوڑے اور والدین کو چھوڑے اور بہن بھائیوں کو چھوڑے کا مطلب یہ کہ ان کی باتوں کو چھوڑے۔ یہ صرف اس لیے آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ آپ ٹھیک تھے، آپ نے داڑھی رکھی، آپ جو خاتون سن رہی ہے انہوں نے حجاب کر دیا، آپ نے منع کر دیا ہے کہ ہم گھر کے اس کمرے میں نہیں بیٹھیں گے جس میں گانے کے پروگرام آ، ہم کھلا شادی کی تقریب میں نہیں جائیں گے جس میں بے حجاب عورتیں بھی سیلبریٹ کر رہے۔ ہماری نوکری چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، ہم نامحرم عورت سے ہاتھ نہیں چلائیں۔ مذاق
ताने बाप को बेवकूफ कहा जाए, आपके बारे में ऐसे ऐसे जोक बनाए जाए। अब कोई नई बात नहीं है। अल्लाह के रसूल कह चुका है कान इस्लाम गरीब और सयकून गरीब। जब इस्लाम शुरू में आया तब भी गरीब था और आखिर जब जमाना आएगा तब भी इस्लाम गरीब हो जाएगा। गरीब उर्दू वाला गरीब नहीं उर्दू वाला, लेकिन उर्दू वाला वो उस मुहावरे उर्दू में अपने आते हैं कि अजीबो गरीब। जब इस्लाम अजीबो गरीब मजहब बन जाएगा, इस्लाम शुरू में भी अजीबो गरीब था। जब बिलाल, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, खब्बाब इब्न अरब असहाब रसूल इस्लाम कबूल कर रहे हैं और पैगंबर शरीयत पहुंचा रहे, मक्के वालों की समझ में ये इस्लाम आ गई। बड़ा अजीबो गरीब फील लग रहा। ये बातें कहां से आ गई कि शराब छोड़ो, ये बातें कहां से आ गई कि खाने काबा का तलाक कपड़े उतार के ना करो। ये तो हमारे रवाज है, ये तो हमारे बुजुर्गों का तरीका। पैगंबर अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, उनको वो भी अजीब गरीब लगती। बाप के मरने के बाद उसकी बीवी औलाद मालिक बन जाती है, उसकी मिल्कियत में आती है। पैगंबर ने कहा तुम्हारी सौतेली मालिक का इकरार है, समझ में नहीं आ रहा। शुरू में था, आखिर में कई कभी को वाजिबात बताए जाएंगे, माशरा हैरत से सुनेगा ये कहां की आप बात कर रहे हैं। लोग हमसे कह भी देते मौलाना दुनिया तो चांद और निर्देश पे पहुंच, आप तो लग रहा है कि कुएं की तहने उतर गए बल्कि और नीचे चले जा रहे हैं। पहले जब इतना बैकवर्ड है आप लोग तो और ऊपर डुबो दे। जब मुझसे ये कहा जाता है तो हमारे ये नौजवान इनसे तो पता नहीं क्या क्या करना कहा जाता, लेकिन कोई बात नहीं। पैगंबर ने कहा शुरू में भी इस्लाम अजीब व गरीब मजहब था और आखिर में भी अजीब व गरीब हो जाएगा। फर्क यह है कि शुरू में अजीब व गरीब था अबू जहल और अबू लहब के बाद, आज अजीब व गरीब है आले मोहम्मद के चाहने वाले अली के गुलाम और ज़हरा की कनीज़ के बाद। वाजिबात उसकी समझ में नहीं आएंगे, हराम उसकी अकल कबूल नहीं करेगी। ये चीजें कैसे हराम? मगर यही तो जिहाद करबला जारी है आज। वो उधर हरबला के तीर का सामना करना एक मरना, कूफे और शाम के बाजारों उन आवाज और दोपहर लोगों के कानों का मुकाबला सामना करना एक बात है, और अपने माशरे में रहकर दीन की वजह से दोस्तों के मजाक का निशाना मत घबराइए, आगे बढ़ते रहिए। और इसमें एक बात और अर्ज करूं, वो ये है कि बात और दीन के खिदमत गुलाम गालियां बहुत सुनने को मिलती। मैं अपना पहली मजलिस का जुमला मुकम्मल कर रहा हूं, तकरीर मुकम्मल नहीं कर रहा हूं। कुछ चीजें नामुकम्मल छोड़ना पड़ती कि जो तीन चीजें शरीयत की बहार का जरिया है आजकल, जो हमारे लिए मश्क सकीना की तरह से हौसला देने वाली, उनमें एक इमाम ज़माना, दूसरी अदादारी और तीसरी मर्जी। और इन तीनों के हवाले से कभी बाद में तफसीली गुफ्तगू होगी, लेकिन मुख्तसर ये जुमला गदीर का पैगाम याद रखिएगा। नहजुल बलागा में मौला का फरमान याद रखिएगा। मौला का फरमान हलका कीजिए मजवरा रजुल गाल व मुंफिजुल खाल मुहिब्बुल खाल व मुंफिजुल खाल। मेरे बारे में दो आदमी हलाक हुए जो मोहब्बत ऐसी करे जो खुलू की मंजिल पे पहुंच जाए, गालिब हुसैन, और वो भी जो ऐसी नफरत और दुश्मनी करे कि तकसीर और नस्ल अहले बैत की मंजिल पे पहुंच जाए। दरमियान और नबीर का मेला पैगाम, काफिला चल रहा, रसूल ने काफिले को रोका। दो चीजें हुज्जत होती है ना, कौले इमाम पहले इमाम, कौले मासूम पहले मासूम, तकरीर मासूम। वो कौल था जो नहजुल बलागा से सुनाया, ये फेल है जो वकील खुद में रसूल ने अमल करके देखा है। काफिले को रोका, अली की विलायत का ऐलान करना है, विलायत का ऐलान नहीं किया। आगे जाने वालों को पीछे बुलाया, पीछे रह जाने वालों को आगे बढ़ाया। अली के बारे में ना आगे निकल सकते हो, अली के बारे में ना पीछे रह सकते हो। हमारे रसूल पैगाम दे रहा, नहजुल बलागा में मौला खुद पैगाम दे रहे। तो ये तीनों चीजों में याद रखिएगा, ना चीजों को बढ़ाना है ना घटाना है। जितना इमाम ज़माना का अकीदा इस्लाम ने दिया, बढ़ाइए कभी नहीं, इसको घटाइए कभी। आजादारी जो हमको बुजुर्गों के जरिए से 1400 साल मासूमीन से हमारे बुजुर्ग से हम, ना इसके अंदर बहुत सारी नई चीजें बढ़ाइए, ना इसमें शामिल चीजों को निकालिए, सिवाय इसके कि जो शरीयत से टकरा रहे और मर जाइए।
یہ 3 چیزیں لے کے پوری تقریریں ہوں گی اس پر بات میں آج نہیں، آج تو بات ختم، لیکن میں یاد کر رہا ہوں کہ 3 چیزیں ہمارا حوصلہ بڑھانے والی، مگر حالت کیا کہ مراجے تک کو برا کہا جا، ان تک کو گالیاں دی جا رہی، ان کے خلاف ایسی ناجیبہ زبان استعمال کی جا رہی جو اسلام بدترین دشمن کے لیے بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دین خدا کے لیے یہ پرائز ہے جو ان کو دینا ہے وہ دے دیں، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ برم جب دین پہ عمل کریں گے ہماری بھی ایسی حالت ہوگی۔ خاص طور دنیا بھر کا، پاکستان بھر کا میرا تجربہ ہے آپ کو پہنچا، وہ یہ ہے کہ دشمن ہماری جذباتیت سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اسے پتا ہے کچھ چیزیں ایسی یہ قوم اس بارے میں اتنی جذباتی ہو جاتی ہے کہ پھر یہ بھی نہیں سمجھتے کہ نہیں دشمن تو اس کے پیچھے نہیں۔ مثال جہاد کربلا کا پہلا حصہ ہے حسن مشتبہ کی سلو اور سلو نامے کے بعد حسن مشتبہ کی تیاریاں کربلا کے۔ حسن مشتبہ نے سلو نعوذ باللہ کسی دنیاوی لالچ میں عیش و آرام کے لیے نہیں کی، اور سلو کرنے کے بعد گھر نہیں بیٹھے کہ کربلا کی تیاری ہو رہی۔ دشمن حسین سے زیادہ حسن کو اپنا دشمن سمجھتا، تو سب کو دیا جاتا ہے نا، بارسو دیا جاتا ہے نا، اور امیہ کا پروپیگنڈا کہ اصل لڑنے والے آدمی تھے نہیں، آرام پسند تھے، اس لیے دستخط کر کے سلو نامے میں گھر جاتے گئے۔ میں پہلے دبئی میں، اس کے بعد ٹورنٹو میں، اس کے بعد امریکہ اور ابھی میں 4 دفعہ قبلہ کہا، اور 4 دفعہ کی میرے پاس اس کا جواب آیا۔ ہمارے قوم امام حسن کی بہت کم حالات جاتی ہے، انقلاب اسلامی ایران جہاں دیگر چیزوں سے ہمیں باخبر کیا اور تاریخ رہے، امام حسن کے حالات پر ایران ٹیلی ویژن کی ایک سیریل کی تنہا ترین سرکار، اردو کے اندر جو شروع میں اس کی سیڑھی آئی تھی بڑی ناقص پسند، لیکن سمجھ میں آئی۔ میں نے دبئی کی مسجد میں ریکمینڈ کیا کہ آپ ایسے تو کتابیں پڑھیں گے نہیں، تاکہ سیڑھی دیکھیے اور بچے کو دکھائیں۔ اگلے دن ایک نوجوان مجھے ملے، کہا مولانا میں کبھی عاشور کے دن تاریخ ہوئے جتنا امام حسن کے حالات میں یہ سیڑھی دیکھ کے ہو جاتا، اتنا مظلوم تھا نا آپ کا حسن، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں، ہم نے کبھی سنا نہیں، ہم نے کبھی پڑھا۔ اور جب میں نے باقی 3 جگہ اس واقعے کا حوالہ کیا، تینوں جگہ لوگوں نے یہ واقعہ مولانا عاشور کے مسائل سن کے کس طرح کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ حسن مصطفیٰ کے حالات جب پڑھتے ہیں تو اسی طرح آنکھوں میں آنسو آتے، بڑا مظلوم آقا ہے میرا حسن۔ حسین تو پھر بھی سلام رہے، بات کا مل گئے، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ حسن کرنا، حسن کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، تنہا ترین سردار ہے معصومین کے اندر، مگر اس مظلومیت کے دوران حسن نے اپنا جہاد جاری رکھا، ہر مرتبہ میدان میں نکل تلوار چلانا ہی جہاد نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے تبلیغ کرنا بھی جہاد۔ نتیجہ کیا ہے؟ حاکم شام کہتا کہ ایسی شکست مجھے کسی نے نہیں دی جیسی حسن نے۔ ہر امام معصوم پر 1 مرتبہ حملہ، حسن مصطفیٰ کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے۔ آج امام حسن کی شہادت کی مجلس نہیں ہے، کل امام حسن کے حالات ویسے ہی بیان ہونا چاہیے، ساری شہادت ایک دن میں کیا حالت ہے، مگر جو جملہ میں کہنے جا رہا 7 مرتبہ زہر دیا گیا، اور ہر زہر اندر سے حسن کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے ٹوٹ دیا، وہ بڑھتی جا رہی ہے حسن مصطفیٰ کی تکلیف۔ 5ویں مرتبہ جب زہر دیا تو اب حسن مصطفیٰ کی، یہ لفظ اچھے تو نہیں ہے لیکن آج کل یہی چلتے ہیں، سیکیورٹی کا انتظام عباس نے سنبھالا۔ پہلے 4تھے مرتبہ کے زہر کے بعد سختیاں بڑھا دی، عام آدمی نہیں آئے، 5ویں دفعہ کے بعد تو سب ہو۔ اب عباس اس وقت حسن مصطفیٰ کا پہلا 23 سال کی عمر ہے عباس کی، اس موقع عام مومنین کی جذباتیت سے فائدہ اٹھا حسن مصطفیٰ پہ 6واں حملہ، اور جب اس میں ناکامی ہوئی تو اب آگے کے شان کو پتا تھا کہ سوائے گھر کے آدمی کو ملا اور
کوئی تشکر سب جودہ ابن اشرف ابن قیس کو ملائے لیکن اس سے پہلے چھٹا ماں چاروں طرف سے حسن مصطفیٰ کے لیے عباس کا پیدا جوانہ نے جنی بڑی حاکم کو حکومت کسی کو حسن کے قریب نہ ہے جسے بات کرنا ہے فاصلے میں روک کے بات کرنا تاریخ اسلام صحیح معنوں میں دہشت گردی کہاں سے شروع ہوتی ایک پہلا لگا دیا کہ قریب کوئی نہیں آئے گا اس لیے فاصلے سے بات کریں ایک حاکم شام کا جاسوس مومنین کرام کی جذباتیت سے فائدہ ہوتا ہے آپ بات کو روکتے رہے لیکن حسن مصطفیٰ نے دیکھا کہ عام شیعہ جو ہیں وہ اگینسٹ ہوئے جا رہے اس واقعے کی وجہ سے وہ کیا ایک اندھے آدمی کو بھیجا نابینا اس کے ہاتھ میں ڈال دی اس کے نیچے لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا لگا ہے جو زہر میں گزرا اور وہ فاصلے میں جہاں تک پہلا ہے معروف ہے اور آواز دیتا ہے اہل بیت رسالت تمہارے گھر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ایک اندھا تم سے برکت لینے آ رہا ارے آگے نہ ہونے کی وجہ سے زندگی میرے لیے تو بھر تو اتنی اجازت دو کہ اپنی آنکھیں آقا کے پیروں سے بس کروں مجھے یقین ہے کہ حسن کے پیروں کی برکت سے میری کہیں بھی بینائی واپس آ جائے گی میں آنکھوں والا ہوگا ایسی اسپیچ دے رہا کہ جو مومنین کرام وہاں پڑے سب کے بات کیا اندھا ہے تو ہاتھ میں اثر ہونا لازم ہے اب وہاں پہلے دار بول رہے ہیں آپ مومنین کرام بے بر رہے دیکھو یہ آقا کے پاس جا کے صرف اپنی آنکھوں کی بینائی کر رہا اس صرف اور صرف اپنی آنکھیں آقا کے پیر سے بس کرے کیا ہو گیا بڑی آنکھیں کے جوانوں کو اس بوڑھے کو روک رہے کیا نقصان ہو جا سکتا اتنا پریشر پڑا اب بات کسی پریشر کو نہیں مانتے لیکن آقا حسن دیتے مومنین کرام کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو اس کو آنے اب وہ آیا آگے تو بات میں لگائی جلدی سے ایسا اٹھا کہ وہ جب لوہے کا ٹکڑا پیر میں گزرا وہ جلدی سے امام حسن کے پیر میں لگایا چھٹا پر اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ زہر میں سے پھر توڑا پھر ساتواں جوتا ابن اشرف یہ چیزیں دیکھنا ہوتی پاکستان پر جہاں جہاں آج کل ہمارے اللہ خانے اور مجلسیں ہمارے وقت کے حضرات مجلسیں چھوڑ کے باہر کھڑے ہو کے عبادت کرتے آنے والوں کی تلاشی سے خاص مومنین اس کو اپنے حق محسوس کریں انسان محسوس کریں کہ ہماری کوئی ہماری تلاشی کیوں نہیں جا رہی لیکن دشمن انہیں مواقعوں سے فائدہ ہوتا آپ کی بے عزتی کرنا کسی کا مقصد نہیں میں جانتا ہوں میں کہتا ہوں میری بھی تلاشی نہیں کیا میں آپ کی ذمہ داری مگر والنٹیئر اللہ برا بھلا بھی سننے پڑتا ہو پورے پاکستان کا میرا فکر ہوگا تم کون ہو تمہاری حیثیت کیا ہے مجھ جیسے آدمی کی تلاشی مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ جہاد ہے اکبر تو کربلا کا جہاد جو چل رہا ہے اس کے اندر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے دنیا میں کہاں کہاں پہ کیا ظلم ہو رہا اس کے خلاف ہم کیا پروٹیسٹ کر سکتے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس اسلام اور جس شیعت کے لیے آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کی ذات اور آپ کے گھر میں وہ کتنا اور اسی حوالے سے آج کی تقریر کا آخری نقطہ اور اس کے بعد کروں کربلا کے جہاد میں یزید کی دوسری غلطی جو آج کی مومنین کر رہے ہیں دو غلطیاں میرا موضوع تھا وہ یہ حدیث پہلے دن آپ مکمل رہے گی حدیث میں وہ ایک پوائنٹ وہ بھی میں نے ایک جملے میں آج کہہ دیا تفصیلات بات ہے اور یہ والا پیغام بھی مکمل اور جہاد کربلا یزید کی دوسری غلطی اس نے یہ سمجھا کہ اصل جہاد جو ہے وہ مرد کرتے ہیں مردوں کو سب کو میں نے قتل کر شہید کر اب میں چیز کریں اس نے کربلا کی خواتین کو بہت ہی معمولی اور نعوذ باللہ حقیر سمجھا کہ عورتیں میرے کیا بگاڑ سکتی اور ایسی عورتیں کچھ ضعیف ہیں کچھ کمسن ہیں کچھ کے کلیجے میں جواب دینے کا داغ لگا ہوا یہ کمزور سا گروہ زینب کو بڑھانے کی وجہ سے ضعیف سمجھ رہا ہے سکینہ کو کمسنی کی وجہ سے ضعیف سمجھ اس کے اعتبار سے اصل کامیابی تو ہو گئی میں نے کربلا کے مجاہدوں کو شہید کر دی جن میں سے ہر ایک یزید کے لیے بہت بڑا خوف خالی عباس دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پہلے معصوم مجاہد عباس مارے گئے اکبر مارے گئے حسین مارے گئے چنانچہ زیارت عاشورہ کا جملہ کہ آج کا دن وہ دن آئے کہ بنو امیہ نے آج کے دن بطور مقصد عید سیلیبریٹ کی کیوں عید کب منائی جاتی ہے جب رشان مکمل ہو جاتی
یزید کے اعتبار سے یہ مرد تھے جو اس کی حکومت کے لیے چیلنج اور تھریٹ تھے. یہ عورتیں بھی جا کے کیا کر لیں. اور یہ یزید کی ایسی غلطی ہے کہ نام یزید داخلے کچھ نام ہو گیا. زینب نے وہ جہاد کیا, سکینہ نے وہ جہاد کیا, ورما نے وہ جہاد کیا, کربلا کی سیدات نے وہ جہاد کیا. میں آقا حسین, آقا عباس کی توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ بیویوں نے وہ جہاد کیا کہ کربلا کے مردوں کا جہاد بچا تو ان کی وجہ سے بچا. ایک شعر آج سنتے ہیں, میں شعر پڑھنے قابل نہیں. اسلام کو حسین نے بنایا, حسین کے نام اور مقصد کو زینب نے بنایا, اور یہ یزید کی بھول. دیکھیں اسی وجہ سے وہ کس طرح سے کربلا کی بیویوں کو گرفتار کر کے لے گیا. یہ تاریخیں وہ ہیں. جب اپنے گھر کی قابل احترام خواتین بات دیکھیں تو کائنات کے سب سے قابل احترام گھرانے کی سب سے قابل احترام خواتین کو تصور میں رہے. قیدی بنا کے لے جائے جا رہے, رسیاں باندھ کے لے جائے جا رہے, بے چادر کے لے جائے جا رہی ہے, اور توہین آمیز طریقے سے لے جائے جا رہے. دیکھیں کس طرح سے یزید ان خواتین کی نمائش کرتا ہوا لے کے کہا ہر بستی میں عید منوائی. جہاں سے ایک قافلہ گزرا, مردوں کو حکومت کے سڑک پہ آگے دیکھے تماشا, عورتوں کو حکومت نئے کپڑے پہن کے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے تماشا دیکھے. یہ یزید کی نگاہ میں بہت کمزور, مگر انہی کمزور عورتوں نے وہ جہاد کیا. یزید ہی کا ماننے والا جملہ کہتا, آپ نے یہ جملہ بہت سنا, ایک بار اور سنا. یزید ہی کا ماننے والا. صدام کا ہیرو یزید تھا, اور صدام واصل جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. لیکن پورا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو یزید نے کیا ہے وہی میں کروں. اب اس سے میں پوری مجلس پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد, لیکن وہ آج نہیں تو کیا ہے بہت تیزی سے گزرا تھا. صدام کا ہیرو جو ہے, صدام نے اپنے ذہن میں جس کو ٹارگٹ بنا کے رکھا, مجھے بننا ہے کیسا ہو یزید. چنانچہ چھوٹا سا واقعہ اگر جب صدام نہیں رہا, لیکن آپ کو پتا چلے کہ ملت عراق میں کتنے قربانیاں دے کے مقام حاصل کیا, اور ہمارے پاس بات 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 مومنین کتنے بھولے بھالے ہو. سب نے بات جذبات میں آ جاتے, پھر غور بھی نہیں کرتے اپنی شبوں. جس امام مولانا کا واقعہ پڑھ رہا ہوں, اس کی ابتدائیہ نے مجھے درخواست کی تھی کہ مولانا ذرا ہمارے یہاں کی توہین ہوگی, تو عید کی نیت سے نہیں پڑھ رہا. اب یہ تھی عراق میں ایران میں حملہ کیا, ایران کے بچیاں جوان قربانیاں دے رہے, اور عراق کی حکومت کی ساری کوششیں پاکستان کے مومنین کو اپنے ساتھ چلائے. ہم ان کے ساتھ ملے کہ نہ ملے, لیکن ہم نے انقلاب اسلامی ایران کو کیا سروس دی. ہم تو مذاقی اڑاتے رہے چند مخلص لوگوں کو چھوڑ کر. اب عراق کا وزارت اوقاف کا نمائندہ ہے خود وزیر اوقاف, جس کے پوسٹ گولیوں میں نجف, کربلا, سابرا, کارمین کے روزے وہ پاکستان کے گزرتے ہیں. اس وقت کراچی کے ایک بہت ہی مشہور امام باڑہ ہے بابل ہے, وہاں پہ حضرت عباس کی بارگاہ بنائی جا رہی, یعنی اس کو ملکہ کہتے ہیں. بالکل کربلا میں آقا عباس کے روزے کی وہی شکشا ہے, خالی بڑی نہیں پوری بلڈنگ. اور جب یہ تعمیر ہو گئی ہے تو کس کثیر تعداد میں کراچی کے مومنین ہر شب جمعہ, خاص طور پر نوجندی شب جمعہ وہاں جاتے. اب وہ اس وقت بن گئی, اور عراق کا وزیر مذہبی امور و اوقاف وہ کراچی آئے. اس امام باڑے کے انتظامیہ کو ایک مومن کو یہ عجیب بات سنی کہ روزے کی شبی تیار ہو رہی, ڈونیشن کی اپیل کی جا رہی, کنسٹرکشن کا کام ذرا سلو چل رہا, اس کو دیکھو اور اسے دکھاؤ یہ وزیر ہے, بڑی بھرپور مدد یا ڈونیشن اس سے ملے, اور یہ کتنا خوش ہو. اس لیے کہ عراق میں یہ کربلا وزیر اوقاف کربلا اس کے پورٹ فولیو میں. بھائی ہم دنیا کے کسی اور ملک میں جاتے ہیں, کینیڈا میں گئے, لاہور
स्क्रीन नजर आई तो खुश हो गए, जबकि उस स्क्रीन का क्या लेना देना, आप बौसा को मकान दे रहे हैं, वो लोग या प्लॉट दे रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क के शहर का नाम नजर आए तो खुश हो गए। मैं ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में जा रहा था, लखनऊ स्ट्रीट और आगरा स्ट्रीट जहां से मेरे बुजुर्गों को डालो मैं खुद बखुद में खुश हूँ। क्या फायदा उस सड़क से मेरा और मेरे बुजुर्गों। कराची बाजार नजर आया खुद बखुद, ये फितरत है। कहा गया कि करबला में हजरत अब्बास के औहदे का मेंटेनेंस ट्रस्ट इसके इख्तियार में कितना खुश होगा कि उसकी छवि यहाँ बनाई, उसको लेके आए। अच्छा, जब किसी आदमी को ऐसी जगह ले जाते तो उसको पहले में बताते नहीं, अचानक ले जाते दिखाओ तो बड़ा मजा है। टूरिस्ट लोग भी ये करते, कई जगह ले जाते, स्विट्जरलैंड में ले जाते, कहते इधर मत देखिएगा, इधर देखते रहिएगा, फिर अचानक कहीं आप देखिए वो जो मंजर आया फिर कुछ हो। बाद लोगों ने हज में भी ये तरीका किया, कहीं से ये रिवायत मशहूर हो गई, खुदा मालूम कहां से, कि काबे को देखते ही पहली दुआ कबूल, तो ले जाते आंखें बंद कीजिए, आंखें नीचे कीजिए, खबरदार आंखें ना हो कि उन्होंने कहा। मुझे अपनी दादी अम्मा याद हो गई जो कहानी सुनाती थी, तो शहजादे ने पीछे देखा तो पत्थर पकड़ गया, इस तरह हाथियों को लेकर देखिएगा नहीं और आपकी दुआ हो गई। कुछ हाथी चेहरे हैं वो मेरे साथ इन चीजों से लुत्फानंदोज हो गए, इसलिए मैंने बयान कर दिया। तो उसको इस तरह लेकर ऐसे रास्ते से रहा, ऐसी गली से रहा, ऐसे सड़क से रहा कि उसको पता न चले कहां ले गया, और एकदम उसको ले जाके बिल्डिंग के सामने खड़ा कर। अब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो बन चुका, खाली बिल्डिंग स्टेज बाकी, उसमें भी खासा खर्चा होता। और ये कुछ हो रहे मोमेंट जज्बातियत किसे कहते, अब ये देखेगा एक मरतबा खुशी की मुस्कुराहट इसके चेहरे पे आएगी, फिर जो इससे कहेंगे मनवा सकते मनवा ले। उसने देखा हजरत अब्बास का होगा, उससे निभाए उसका चेहरा इतना सुख हो गया कि ऐसा लगा कि उसकी खाल से खून निकलते। और एक्सटेंट को पॉलिटिशियन होते हैं बहुत एहतियात से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त से एहतियात होते बात में छोड़ डालते कि हम तो असली औहदे करबला के उनको खत्म करना चाह रहे हैं, उनका नामो निशान मिटाना चाह रहे हैं, और तुम यहाँ पे इसकी नकल छवि बना के उसको बजा रहे हो। ये है सद्दाम को वजीर औकाफ जिसके निगरानी में करबला करो। मगर उस सद्दाम का एक बहुत तारीखी जुमला जो मेरे आज के मौजूद से क्लिक कर रहा, और वो ये कि जब उससे कहा गया तुम मोहम्मद बाकर सदर को शहीद कर रहे, चलो शहीद कर उनकी बहन को छोड़ो, और छोड़ो भी नहीं खैर में डाल। औरत की फांसी या औरत की मौत बड़ा वाकया बनेगा, पूरी मीडिया में आ जाएगा, हमारे दोस्त जबानी सही हमको कंडेम करेंगे। सब दिल से मिले होंगे लेकिन जबानी कहना पड़ेगा, और हमको फांसी दे दीजिए। तो उसकी जबान में भी बेख्तियार की जुमला है कि क्या तुम चाहते मैं वही गलती करूं जो यजीद कर चुका, कि भाई को शहीद करके बहन को आजाद छोड़ दिया, कैद में रखा, लेकिन ज़ैनब ने कैद में वो इंकलाब हुआ। यजीद वाले भी इस बात को मानते हैं कि यजीद ने ज़ैनब को कमजोर समझा, मगर पैगाम क्या बना, पैगाम ये बना कि दीन इस्लाम के हवाले से औरत मर्द से कमजोर नहीं है, बल्कि इस्लाम का जिहाद सही मानों में औरतों के रोल और कंट्रीब्यूशन की वजह से कामयाब होता है। हमने भी ये समझा हमारे यहाँ की औरत बहुत कमजोर, उससे बना शिकार करवा लो, उससे मेकअप करवा लो, उसे शादियों में ले जाके बिठा दो, उससे दीन की खिदमत में लेना है, ये तसव्वुर बहुत बड़ा। यजीद वाली गलती हमसे नहीं हो रही, ईरान में गलती नहीं हुई, चुनांचे इतना अजीम इस्लामी इन्कलाब हुआ है। तो बार-बार हज़रत आयतुल्लाह अल ख़ुमैनी कहते कि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मिल्लत ईरान की औरतों का। मैं करबला से लेकर ईरान तक की बात कर रहा हूँ, करबला के जिहाद में। और यहाँ हमारे यहाँ दुश्मन वो डर गया, घबरा गया कि वहां की औरत बेकार हो गई है, पाकिस्तान की औरत कहां न जाए, उसको थपक थपक के सुना। अब हमारी औरत न इसकी परवाह है कि उसके घर के अंदर कितना इस्लाम आया। बहुत छोटी सी एक हदीस पढ़ के आज की बात खत्म करूं, जरा सी बात लंबी हो गई है, लेकिन छुट्टी की रात है और मुझे कल सुबह फौरन फ्लाइट करके लाहौर जाके वहां मजलिसें शुरू कर देना, लेकिन बात मुकम्मल हो जाए। वो ये है कि जब मदीना मुनव्वरा जिहाद का माहौल बना,
خیبر، یہ دو بڑے جہاد ہیں۔ پیغمبر اسلام نے مدینے کے اندر 10 سال میں تقریباً 80 جہاد کیے، 1 سال میں 8۔ اور پرانے زمانے کا جہاد آج کل کا نہیں، آج کل فوجیں تیار ہوتی ہیں، اسلحہ پہلے سے ہوتا ہے، آرڈر اپنا دے جاری کرو اور فوجیں مکمل۔ پہلے زمانے میں کچھ نہیں ہوتا، اسکریچ سے صفر سے شروع کرنا ہوتا۔ اگر جنگ ہو رہی ہے تو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ 2 لوگ جنگ میں حصہ لینا چاہیں وہ آ جائیں، فوجیں بنائی جاتی ہیں، سبیں ترتیب کی جاتی ہیں، اسلحہ جمع کیا جاتا ہے۔ تو 1 سال میں آج جہاد اتنا زیادہ مدینے میں جہاد میں چرچا ہو اور اتنا پیغمبر نے اس کا ثواب بتایا کہ ایک دن مسجد نبوی بھری، ایک خاتون اسما عرب میں بہت کامن نام ہے اور بہت ساری عورتوں کا، ایک خاتون اسماء انصاریہ، وہ مسجد نبوی میں داخل۔ اچھا، مسجد کا عام طریقہ یہ ہے بس کم فس، ہر آدمی رسول سے سوال کرنے آیا کہ جو پہلے آئے گا اس کو پہلے حق ملے، لیکن ایک عورت آ رہی اور ایسے وقت میں آ رہی ہے تو لوگوں نے راستہ پیغمبر کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی توہین نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک کمپلین آپ کے پاس لے کے آیا، اور وہ یہ ہے کہ اسلام مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے، اللہ مردوں کا بھی ہے اور عورتوں کا بھی، آپ کی رسالت مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے، قرآن مردوں کے لیے بھی ہے، قرآن عورتوں کے لیے بھی، تمام عبادتوں کا ثواب مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے، مگر جو اتنی اہم عبادت ہے جہاد، اس سے ہمیں کیوں روک دیا؟ ہمارا دل چاہتا ہے اپنی ثواب حاصل کریں، کیونکہ اللہ کے رسول ہر جہاد پر جانے سے پہلے ثواب بتا رہے ہیں، ہر جہاد سے واپس آ کر شہداء کا ثواب بتا رہے ہیں، نہجر البلاغہ میں مولا کے خطبات پڑھے، عورت میں کیا کرنی چاہتا ہے؟ میں بھی یہ سنوں، شہید کے خون کا پہلا حضرت زمین پہ کتنا سارے گناہ، عورت کا بھی دل چاہتا ہے کہ سالت ہو گئے۔ اسما آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، توہین نہیں، گستاخی نہیں، اعتراض نہیں، صرف ایک شکایت کہ ہم مدینے کی عورتیں جب جمع ہوتی تو آپ میں یہ بات کرتی ہیں کہ آخر اسلام نے ہمیں کیوں اس سے محروم کیا؟ مدینے کی عورت اتنا مطمئن ہے اسلام سے کہ وہ اقرار نہیں کرتی ہے تو آج ہماری اسلام آباد کی عورت یا کراچی کی عورت کرتی ہے، بقول ان کے زیادہ پڑھ لکھ کر ہے نا، یہ بھی میراث میں آدھا حصہ کیوں ملتا؟ 2 عورتوں کی کمائی ایک مرد کے برابر کیوں؟ مرد کو جہاں شادی کی اجازت ہے تو عورت کو بقا دے کیوں؟ طلاق مرد کے اختیار میں، عورت ہمارے آج کے اعتراض کیا ہو، حجاب عورت کے لیے لازم کر کے گھر میں کیوں نہیں ڈالی؟ مدینے کی عورتوں کو ان میں سے کسی چیز پہ اعتراض نہیں، اعتراض ہے تو ایک مرد کی اتنی بڑی عبادت سے ہمیں کیوں محروم کرتا؟ پیغمبر اسلام مسکرا، پورے بدلے ہوتے رسول اللہ کے زمانے میں ہر وقت کر کے بھری رہتی اور کہا کہ اے مردوں، کیا تم میں سے بھی کبھی کسی اپنی بات اتنے بہترین طریقے سے مجھ تک پہنچے جس بہترین طریقے سے اس عورت کے بات پہنچے؟ اور پھر پیغمبر نے کہا کہ اے اسما، تمہیں غلط فہمی ہوئی، میں نے جہاد کے ثواب سے عورتوں کو محروم نہیں کیا، الگ طریقہ الگ، ایک میدان جنگ میں بھی فوج جاتی ہے، سب کا جہاد ایک طریقے سے نہیں ہوتا، کسی کو تلوار چلانا ہے، کوئی تیر اندازی کرے، کوئی پہرے میں رکھا گیا ہے، کسی کا کام ہے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنا، کوئی کھانے پینے کی سپلائی ہے، سمجھنا ہر ایک کا الگ طریقہ ہوتا، جہاد سب کر رہے ہیں، ثواب سب کو ملے، کربلا میں تلوار چلانے والے مجاہد کو جو ثواب ملا، حسین کے آگے نماز میں کھڑے ہو کے سینے پہ تیر اڑنے والے کو بھی بڑی ثواب ملا، کربلا میں تلوار لے کر قرآن کا قبضہ کرنے والے عباس کا جو ہوتا، وہ اپنے ننھے سے اردو میں صوفی زبان پھیر کے فوج یزید کو رلا دینے والے یزید طریقہ الگ ہے، لیکن سب کے ہاتھ میں اس کا لے اور سب ایک خطبہ حاصل کر، تو پیغمبر نے کہا میں نے عورتوں کو جہاد سے نہیں روکا، طریقہ الگ ہے، جہاد المرأۃ حسن التبول، عورت کا جہاد یہ ہے کہ شوہر اور گھر کو صحیح طریقے سے قائم کرے، وہ گھر کا ماحول بنائے، یعنی عورت کا کام کیا بنتا ہے؟ وہ مجاہدین تیار کرے، اس کے گھر میں فیکٹری ہونا چاہیے دین کی خدمت گزار ہو۔ بہت ہی مختصر 2 جملے کہہ کے آج کی تقریر ختم کرو۔ ہماری عورت کا جہاد کیا، اس کا گھر، اس کا میدان جہاد، اس کے لیے اب دیکھیں مرد کو جہاد کا ثواب لینا کیسے ملے؟ بدر میں جاؤ، احد میں جاؤ،
خندق میں جاؤ، خیبر میں جاؤ، حنین میں جاؤ، کربلا میں جاؤ، اور عورت کو جہاد کا ثواب دینا، اس کا اپنا گھر وہی اس کے لیے بدر، وہی اس کے لیے احد، وہی اس کے لیے خندق ہے، وہی اس کے لیے خیبر ہے، وہی اس کے لیے کربلا، وہ سارا ثواب گھر میں دینے۔ ایک کو جانا پڑتا ہے ثواب دینے، ایک کے گھر میں چل کے ثواب آتا ہے۔ اور جب یہ عورت کا جہاد، یہ تو صرف 2 جملے عرض کر کے 3 روزہ مجالس کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ پہلا، جب عورت کا جہاد اس کا گھر ہے، پورا شرح سے ہو سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے قابل احترام علماء کرام کی پوری کتابیں، استاد حسین مظاہری کی کتاب، آیت اللہ ابراہیم مدینی کی کتاب، یہ جو اردو میں ٹرانسلیشن فارسی عربی کو مشہور ہے، مدد ہوگا میدان ہو، کس جہاد کا نام ہے کہ جس میں مسلمانوں سے ایک بڑی ٹیکنیکل مسٹیک کی ہو، جہاں رسول اللہ بٹھا کے گئے تھے 50 کی رکعتوں کو انہوں نے جگہ چھوڑی، اور کیوں جگہ چھوڑی؟ پیسے کے لیے۔ تو میدان احد کا میدان یہ ملا، جس کو رسول جہاں بٹھا کے جائے اس کو وہی بیٹھ کے اپنی ذمہ داری ادا کرنا۔ عورت کا میدان احد اس کا گھر ہے، رسول خدا اس گھر میں عورت کو جو ذمہ داری دے کے گئے، اگر پیسے کی لالچ میں، اگر دولت کی لالچ میں اس نے اپنی جگہ چھوڑی تو کل مدینے کے احد میں بھی مسلمانوں کو نقصان ہوا، اور آج بھی اس کربلا اسلام آباد میں اور کربلا پاکستان میں بھی صاحبان ایمان کو نقصان، اپنی جگہ تمہیں نہیں چھوڑنا، چاہے سامنے سے کتنا ہی ٹیمپٹیشن اور لالچ کیوں نہ ہے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، تھوڑا سا اپنے گھر کا اسٹینڈرڈ بڑھانے کے، مولانا عام ٹی وی میں مزہ نہیں آتا، وہ بڑے بڑے LCD ٹی وی ہے یا اس کے بعد کی بھی ٹیکنالوجی، اور وہ شوہر کی کمائی میں نہیں ہے، بیوی کو بھی کمائی کرنا پڑے۔ عورت کے شوق حلال و حرام ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ فقہی مسائل کا سیشن نہیں ہے، بات کر رہا ہوں اگر رسول تمہیں بٹھا دیا کہ تمہاری پہلی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت، پیسہ بعد میں آتا رہے گا، تو جس طرح بہت کا مجاہد اپنی جگہ سے ہٹ کے نقصان پہنچا گیا، تو بھی اگر اپنی جگہ سے ہٹی تو نقصان پہنچا گیا۔ عورت کا خندق اس کا گھر، خندق کس کا نام؟ خندق کس کا نام؟ خندق اس چیز کا نام ہے، میرے بس مسائل کے جملے شروع ہوں گے 2 منٹ کے بعد۔ خندق اس چیز کا نام کہ اگر کبھی باہر کا دباؤ بہت زیادہ ہو، پورے عرب کے لشکر مل کر مدینے پہ حملہ تو جب اسلام مولانا شیخ شمال الاسلام کی اصلاحات کرے، مدینے میں اب تک خندق کی زیارت محفوظ تھی، اور سعودی حکومت وہاں جانے سے کسی کو نہیں روکتی۔ وہ سال ہے کہ خندق کا نام نشان مٹایا گیا، زیارت پہ نہیں جانے دے، ہڑبڑیاں پڑ رہی ہیں، جیل میں ڈالا جا رہا ہے، وہاں بسوں کو روکنے دیتے کیا کچھ ہونے والا۔ مگر میرا جملہ یہ ہے کہ خندق اس کا نام کہ اگر دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہو تو پھر اپنا ایمان بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے شہر کے گرد خندق ہو، اور اس کا خندق کا مقصد یہ ہے دشمن تمہارے قریب نہ آئے تم اس کے قریب نہ۔ اور یاد رکھیں خندق ایسی ہونا چاہیے کہ کوئی عمر ابن عبدالمطلب سے کراس نہ کر دے، کہیں سے بھی خندق چھوٹی کر دی ہمارے ابن عبدالمطلب کراس ہو کے آ جائے گا، پھر سارا اسلام خطرے میں پڑے گا اگر ابو طالب کا بیٹا کی ایک ضربت کے ذریعے اس کا ہاتھ اٹھایا۔ آج کا خندق عورت کے لیے اس کا گھر، یہاں جو تھا نا اس کا گھر، یعنی آج کا آقا ایسا زمانہ، ہر چیز ہمارے خلاف جا رہی ہے، دنیا ہمارے خلاف، میڈیا ہمارے خلاف، ڈش اینٹینا ہمارے خلاف، ہر چیز، کوئی ہمارا عقیدہ بگاڑ رہی، کوئی ہمارا عمل بگاڑ رہی، کوئی ہمارا کردار بگاڑ رہی، ہر چیز ہمارے خلاف۔ دنیا سے کر بھی نہیں سکتے، دنیا سے چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ اب عورت کی ذمہ داری اپنے گھر کو خندق کرو، یعنی باہر سے آنے والی اینٹی اسلام اور اینٹی شریعت اور اینٹی تقوی اور اینٹی کیریکٹر جو طاقتیں اپنے گھر کو اس سے محفوظ کرے، یہ خود سمجھے جیسے اس نے خندق کھودی ہے، ایک ڈسٹنس سے زیادہ باہر کی کوئی چیز اندر نہیں آتی، اور ذرا لاپرواہ ہوئی تو ڈش اینٹینا کی شکل میں آج کا عمر ابن عبدالمطلب چھلانگ لگا کے کر دیا جائے۔ علی کی ماننے والی اس قدیس کو علی کی سیرت کے مطابق آج کے عمر ابن عبدالمطلب سے اپنے گھر کو بچانا ہے کہ اس عورت کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، ڈش اگر آپ کے گھر میں آ گئی آپ کہہ بھی رہو گے مولانا جلدی ختم کریں، اس پہ کوئی بہت اچھا پروگرام ہے، سب نہیں تو 4 لوگ اگر وہ چھلانگ لگا
تو یہ عورت ہے جس کا جہاد یہ میدان اس کا ہے گھر، یہ عورت ہے جس کی ذمہ داری اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنے گھر والوں کو اسی کا نام جہاد کربلا عورتوں کے لیے بھی کیا ہے۔ اور بس بہت ساری باتیں کہنا تھی، تقریباً میں نے نامکمل ساری باتیں کہتی، پھر بھی کچھ باتیں بہت اہم تھی رہ گئی۔ ہر سال کی طرح اس سال کی میری مجلس سے پہلے برادر محترم اسٹیٹ سیکریٹری صاحب نے اعلان تو کیا اگلے سال کی دعوت، لیکن میں اس وقت ایسا کشمکش میں پھنسا ہوں کہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا باہر، پروردگار نے چھوڑ دیا ہے کہ جو پروردگار کے خیال تو نہیں، پروردگار کس نے بہتری سمجھ، لیکن بس میرے آخری خاص طور پہ ہماری عورت اس وقت بہت زیادہ اسلام کی ذمہ دار، مردوں نے ہتھیار کر دی۔ ایک گھر ہے کہ جس میں ہمارا دین بچ سکتا، آفس میں نہیں بچ سکتا، دکان میں نہیں بچ سکتا، اسکول کالج یا یونیورسٹی میں نہیں بچ سکتا، بازاروں میں نہیں بچ سکتا۔ ہر وقت ہمارا دین اسی طرح خطرے میں ہے جو چوتھا امام نے کہا کہ آخری زمانے میں چلتی پیاز ہاتھ میں رکھنا آسان ہے، دین بچانا مشکل۔ بس یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا، اس میں کسی غیر کو نہیں آنا چاہیے، اور اس گھر کے محافظ مرد نہیں ہے، اس گھر کی محافظ عورت، اسے اپنی ذمہ داری سمجھ، اور بہت آسانی ذمہ داری سمجھ۔ جب مرد جہاد کر چکے تو اس کے بعد عورت کا جہاد شروع ہو، لیکن کربلا کا اہم ترین پیغام، اے یزید تو نے حسین کو شہید کر کے سمجھا کہ تو جیت گئے، ابھی زینب سے تو نے اکبر کو شہید کر کے سمجھا کہ جنگیر گیا، ابھی لیلا سے تو نے قاسم کے بدن کے ٹکڑے کر کے سمجھا کہ تو جنگ جیت گیا، ابھی قاسم کی ماں پرواز سے تو نے اکبر کو شہید کر کے سمجھا تو جیت گیا، ابھی حباب سے اور اس طرح زندہ ہے کہ ایک ایک منزل پر یزیدیت کے منہ میں کمانا بھی رسید ہو رہا، یزیدیت شکست آتی ہے، وہ جتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا اتنا کمزور پڑتا ہے۔ لیکن ہاں آج بھی مومنہ کہے گی مولانا آپ نے بہت بڑی ذمہ داری ہم پہ آئی، ہم کل کی زینب الکبریٰ کا جہاد جیسے میں جملے کہہ دیے اتنا آسان ہے، ایک عجیب منزل ہے، جہاد کرنا بھی ہے ذمہ داری، اور مسائل برداشت بھی نہیں ہو رہے۔ قافلہ کوفے میں داخل ہو، پہلے دن کے مسائل تھے، بازار میں قافلے کو روک دیا، حسین نصر کے منظر نشست، تلاوت قرآن شروع کر، اب بعد میں کرنا سر یہ منظر نہ دیکھ سکا ہو کہ رہتا سے سکینہ کربلا میں، لیکن میرا مظلوم آقا سجاد اب وہ برسوں والے مسائل مکمل کر دیا، آخری جملے ہیں لیکن وہ مسائل کا حصہ، عمر سعد کو جلدی ہے دربار جائے، جتنے جلدی جائے گا انعام ملے، اور اتنے زیاد کا حکم آ گیا قافلے کو راستے میں روک دو، بازار میں کھڑا کر دو، ابھی مت آنا جاتا، ظالم اور بے حیا اپنے حکم کی دو وجوہات بھی بتا تو پہلی وجہ تو یہ کہ میرا دل چاہتا ہے کوفے کے سارے مرد اچھی طرح سے محمد کی بیٹیوں کا تماشا میں جملہ کیسے پڑھوں، اگر مسائل آپ کو نہ پہنچانا ہوتے، اور اس کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ ابھی میرے دربار کی ڈیکوریشن اور سجاوٹ مکمل ہے، دربار سجانا زیادہ ضروری ہے، محمد کی نوازی دل کے سورج کے نیچے ننھی سکینہ پیاسی سکینہ کو کھول دے گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ مخدرات عصمت و طہارت کوفے کی اس شدید ترین دھوپ کے اندر چل رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، دربار کی سجاوٹ، اور جب دربار سج گیا تو اب یہ قیدیوں کا لٹا قافلہ دربار میں داخل، وہ بے حیا جان بوجھ کر اس وقت ناشتہ منگوا رہا ہے، ناشتہ کرنے والے کے دیکھا بھی نہیں کون ہے، آقا سرکار نے دعا مانگی، خدا اللہ
جب اس کا تقاضا میرے پاس آئے تو اس وقت میں بھی ناشتہ کر رہا ہوں جو اور مجھے اول کیا مگر ایک کونے میں کھڑا ناشتے میں کھڑا اور اتنی دیر کھڑا رکھا کہ زینب کے گھٹنے آئے علی فاطمہ کی یہ بیٹی پوری شام غریبہ لوٹے ہوئے گھر کا ساری رات جاگ کے پہلا دیا تھا کس سے فریاد کرے دشمنوں کا مجمع کٹے ہوئے سروں میں کہیں عباس کا سر کھڑا ہے زینب کی فریاد کو آپ نے سنی ہے مگر عبداللہ ابن زیاد کیا دشمنی ہے یہ میں کیا کہتا ہے کہ دل ابھی بھی مطمئن ہے دل چاہتا ہے علی کا کوئی پکا شیعہ مجھے ملے اور اسے دکھاؤ یہ ہے تیرے مولا کی بیٹیاں جن کو پڑھتے کہا اس کا طرفنا دیکھ کر مگر علی کا شیعہ ملے گا برابر میں بیٹھے وزیر نے کان میں کہہ دیا ہے علی کا سب سے بڑا مولائی تو تیری قید میں مختار بہت علی علی کرتا ہے بہت علی علی کرتا ہے مختار مسلم ابن عقیل کے حکم سے اطراف کے کوفہ کی فوجیں جمع کرنے گئے کہ آئے تو گرفتار کر کے قید میں ڈالے ایک بار ابن زیاد مسکرایا بڑے اچھی آدمی کا نام کیا لے کر آؤ مختار کو پیغام ملا دربار میں بلایا گیا اس سمجھ یہ اپنی طاقت دکھا کے میرا حوصلہ توڑنا چاہتا ہوں جناب بالکل اسی انداز سے مختار آئے کہ سینہ اترا ہوا سربرن نے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھا کہ آپ چاروں طرف فوجیں بھی کھڑی اور یقین ہو گیا کہ مجھے ڈرانے کے لیے آج بلایا گیا جب گاڑی دیکھا نہ پان دیکھا ہر بڑی کا بیڑی کا یہ قیدی سیدھا ابن زیاد کے سامنے ابن زیاد مسکرایا اتنے بڑے ہو گئے اور اب تک یہ پتا نہیں کہ آقا کے سامنے جاتے ہیں حاکم کے سامنے جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں مختار نے کہا معلوم حاکم کے سامنے سلام کرتے میں تجھے اپنا حاکم مانتا کروں آپ آیات کے انتظار کتنے غصے میں ہوتا مزہ لے گا اچھا میں نہیں ہوں تیرا تو کون ہے تیرا حاکم کہا میرا حاکم میرا آقا مدینے میں رہنے والا حسین ابن علی ہے آقا میرے سامنے آئے تو دیکھنا کیسے سلام ایک بار پھر مختار نے پوچھا ابن زیاد مسکرایا اللہ بڑی محبت ہے اپنے آقا سن لے تیرا آقا کوفے میں آ گیا ہے اور میرا مہمان ہے میری مرضی ہے جس سے ملاقات کراؤ کراؤ نہ کراؤ نہ کراؤ مختار پڑھا یقین نہیں آ رہا نہیں کچھ نہیں زیاد ایسا نہیں ہو سکتا ہم نے خط دکھوا دیا کہ آقا کوفے میں آئیے مسلم ابن عقیل مارے گئے اگر اتنے زیاد کا انداز ایسا ہے کہ مختار کو یقین بھی آ ایک مرتبہ گھبرا کے ہر بڑی کے دونوں ہاتھ جوڑے کہا کہ اتنے زیاد پورا کوفہ جانتا ابن مختار کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں مختار ہاتھ جوڑنے والا نہیں ہے لیکن اگر میرا آقا میرا مہمان ہے ایک بار آقا حسین کی زیارت کرا ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ایک بار آقا کی زیارت ابن زیاد سے مسکرایا مختار اتنے بے چین لو میں نے تمہاری درخواست قبول کی تمہارا آقا آ رہا ہے زیارت کے لیے تیار ہو آپ گھبرا کے مختار دیکھ رہے ساروں ہمارا کے بہت دروازے اس دروازے سے آئیں گے اس دروازے سے آئیں گے اس دروازے سے آئیں گے اسی دروازے سے مہمان کے آنے کے آثار نظر تھا اور اتنا دیکھا اشارہ پا کر سپاہی آگے بڑھا اور اتنے زیاد کے تخت کے نیچے سے دست نکالا شروع